تو ایسی کوئی قوم جس کے پاس نہ علم ہو، نہ حکمت ہو، نہ دانائی ہو، نہ دانشمندی ہو، نہ وزڈم ہو، تو ایسی قوم کا انجام وہی ہوتا ہے جو موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا ہوا ہے۔ جو لوگ انسانوں کے شکر گزار نہیں ہوتے ہیں وہ اللہ کے بھی شکر گزار نہیں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی نہیں ہے کہ ہمیں علم حاصل کریں۔ علم بغیر حکمت اور وزڈم کے ایک خالی برتن ہے کہ جو لوگ قرآن کو موضوع اتباع بنائیں گے، یعنی اس کو فالو کرنے کا سبجیکٹ بنائیں گے اور پھر اسی کے مطابق اپنی سوچ کو ڈھال لیں گے، تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو بلندی عطا ہوگی۔ مسلمانوں کو آج پیغمبرانہ ماڈل کو اپنانا ہوگا اور سلطانی ماڈل کو چھوڑنا ہوگا کہ ہم نے اپنے سماج کے کمزور لوگوں کی طرف نگاہیں ڈالنا چھوڑ دیا اور ہم نے یہ سمجھا کہ محض عبادات سے اور سیلف سینٹرڈ ہو جانے سے، اپنے بارے میں سوچ لینے سے کام چل جائے گا۔ مسلمانوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مسلمان اس قوم کو کہتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا اعلان کیا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان اس طرح سماج میں رہے کہ وہ سب کا شکر گزار بنے، تبھی وہ صحیح اور سچے معنوں میں اللہ کا شکر گزار ہو۔ جو بھی عمل صالح کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بہترین زندگی دے گا۔ آپ یہ پائیے گا کہ آپ ابھی جہاں کھڑے ہیں ہندوستان میں، جہاں کھڑے ہیں، یہ مکہ سے بلین ٹائم زیادہ بہتر حالت میں ہیں۔ وہ تمام اعمال جو انسان اور خدا کے درمیان حائل ہو جائیں وہ شرک ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ہم کتنے شرک کر رہے ہیں۔ آپ جب سماج کے لیے ایسٹ بن جائیں گے، لابھدائک بن جائیں گے، تو پھر سماج کی یہ مجبوری ہو جائے گی کہ وہ آپ کی حفاظت کرے۔ اسلام کی امیج یہی ہے، اسلام کی تعلیم یہی ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام کی اس تصویر کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ الی آخری آیہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، میں آپ تمام ویشالی ضلع بہاری کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا، بالخصوص ذکا اللہ صاحب اور ذکا اللہ صاحب کی فیملی کا، کہ وہ پچھلے 1 مہینے سے مجھ سے رابطے میں تھے اور بار بار بلا رہے تھے۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمان بڑے بڑے لوگ، میرے دائیں بائیں تمام لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی باتیں ہو چکی ہیں۔ اعظم صاحب نے بہت اچھی بات کی، وسیم صاحب انجینئر نے بہت اچھی بات کی، میرے بعد ڈاکٹر اعجاز صاحب بولیں گے جس کے بعد میری بات یوں ہی صاف ہو جائیں گی۔ اس بیچ میں میں بس اپنی بھی باتیں رکھ دیتا ہوں، اب بلایا ہی گیا ہوں تو بول ہی دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہم لوگ شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے، حدیث ہے، یعنی یہ قرآن و حدیث دراصل محض عقائد کی کتابیں ہیں، محض فیتھ کی کتابیں ہیں، جہاں سے ہم کو عقائد کی باتیں سیکھنی ہے، عبادات کی باتیں سیکھنی ہے وغیرہ۔ یعنی سادہ زبان میں بتاؤں تو ایمان کے بارے میں کچھ معلوم ہوگا، نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں یہی باتیں ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن میں اس کے علاوہ وہ تمام باتیں بتائی گئی ہیں، بنیادی طور سے، اصولی طور سے، ان پرنسپل، کہ وہ کون سا طریقہ ہے جو ایک انسان اپنائے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ پھر وہ کون سا رویہ اور بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ ہے، سلوک ہے، جو ایک مسلمان کو سماج میں رہتے ہوئے اپنانا چاہیے۔ ضرورت صرف اس بات کی نہیں ہے کہ ہمیں علم حاصل کریں۔ علم بغیر حکمت اور وزڈم کے ایک خالی برتن ہے۔ قرآن دراصل ایک طرف علم کی طرف آپ کو انکریج کرتا ہے اور دوسری طرف آپ کو وزڈم اور حکمت کی بات سکھاتا ہے۔ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں نے ایک طرف علم کو چھوڑا، دوسری طرف حکمت کو بھی چھوڑ دیا۔
تو ایسی کوئی قوم جس کے پاس نہ علم ہو، نہ حکمت ہو، نہ دانائی ہو، نہ دانشمندی ہو، نہ وزڈم ہو، تو ایسی قوم کا انجام وہی ہوتا ہے جو موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا ہوا ہے۔ قرآن کے بارے میں ایک حدیث رسول ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بآخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ بہت سارے لوگوں کو، قوموں کو بلندی دیتا ہے، عزت بخشتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اب اس حدیث رسول پر غور کیجئے کہ قرآن کے بارے میں اتنی بڑی بات پیغمبر اسلام نے کہی ہے کہ اس کے ذریعہ بہت سے لوگوں کو بلندی دیتا ہے، تو پھر کیا بات ہے کہ مسلمانوں کے پاس تو کتاب ہے، تو پھر مسلمانوں کو بلندی عطا کیوں نہیں ہوئی؟ آج کون سا مسلم گھر ہوگا جہاں قرآن نہیں ہوگا، خواہ وہ پڑھا لکھا مسلم ہو، کم پڑھا لکھا ہو، یا بالکل جاہل ہو، مذہبی عالم ہو یا سیکولر عالم ہو، کس کے گھر میں قرآن کی کاپی نہیں ہوگی؟ تو پھر بھی مسلمان ذلت اور خواری کو کیوں فیس کر رہے ہیں؟ آج پوری دنیا میں 4تھ درجے کی کمیونٹی بن کر کیوں ہے یہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث رسول میں جو بات کہی گئی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے اور اس کو موضوع اتباع بنائیں گے، اس سلسلے میں اور دوسری حدیثیں بھی ہیں، میں ان تمام چیزوں کو سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ جو لوگ قرآن کو موضوع اتباع بنائیں گے، یعنی اس کو فالو کرنے کا سبجیکٹ بنائیں گے اور پھر اسی کے مطابق اپنی سوچ کو ڈھال لیں گے، تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو بلندی عطا ہوگی۔ دیکھیے، کسی سماج کے ایک دو فرد کا بلند مقام پہ پہنچ جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی ہے، کوئی ایک ڈاکٹر صاحب ہو گئے، کوئی ایک علامہ صاحب ہو گئے، یہ تو ایک پروسیس ہے جس پروسیس کے تحت کوئی نکل جاتا ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ قوم کی قوم بلندی پر پہنچے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب کوئی قوم اپنے عہد سے بندھی رہے اور اپنے عہد کو مانے۔ مسلمانوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مسلمان اس قوم کو کہتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا اعلان کیا ہے۔ دنیا میں اور بھی قوم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتی ہیں، ان کا یہی اعلان ہے، لیکن آپ کا اعلان یہ نہیں ہے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، جب مانتے ہیں تو آپ بند گئے۔ مثلا سادہ زبان میں سمجھیے، کچھ لوگ یہاں ہیں جو ہندوستانی ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہیں کہ ہم ہندوستانی نہیں، کہیں باہر گئے ہیں۔ ہندوستانی وہ ہے جو اس ملک سے پیدائشی طور پر اس ملک کے قوانین سے بندھ گیا ہے، اب وہ اگر اس ملک کا ہے تو اس کو اس کے قوانین کو ماننا ہوگا، وہ اس کو بغیر مانے نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ انڈرسٹوڈ عہد ہے۔ اسی طرح جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو ایک انڈرسٹوڈ عہد ہے، سمجھا ہوا عہد جو آپ کا اللہ اور اس کے رسول سے ہے، وہ یہ کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو عمل کرنا ہوگا، فالو کرنا ہوگا۔ کریں گے تو اللہ کی مدد ہے، نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ ایک نہیں تو کسی دوسرے سے کام لے لیتا ہے۔ اہل مکہ نے ساتھ نہیں دیا تو اہل مدینہ کو کھڑا کر دیا، آج ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ تو یہ بنیادی بات ہے جو اپنے سامنے آپ کو رکھنا ہوگا۔ آپ مسلمان ہیں تو آپ قرآن و حدیث سے بندھے ہوں گے، اس کو بائی پاس کر کے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، اس کو اوورٹیک کر کے اپنا جلوہ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ جلوہ دکھائیے گا وہ زیرو ہو جائے گا، اپنے آپ زیرو ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو زیرو کر دے گا۔ اسی لیے اس سے اللہ کی پناہ مانگیے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو بائی پاس کریں۔ قرآن و حدیث کے مطابق دیکھیے، سوچ کے دو ہی ڈھنگ ہیں، سوچ کے دو ڈھنگ ہیں۔ ایک سوچ کو آپ قرآنک طرز فکر کہہ سکتے ہیں، قرآن بیسڈ تھنکنگ، یعنی قرآنی طرز فکر۔ دوسرے کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈیزائر بیسڈ تھنکنگ، یعنی خواہشات پر مبنی طرز فکر۔ یہی دو طرز فکر ہے۔ تو جو قوم اس دنیا میں قرآنی طرز فکر اپنائیں گے، ان کے لیے ہی وہ حدیث رسول ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ بہت سے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اور جو لوگ نان قرآنک تھنکنگ اپنائیں گے تو پھر ان کے لیے اس دنیا میں بلندی اور عزت نہیں۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے، آپ مانیں نہ مانیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اگر آپ مانتے ہیں تو بات یہی ہے۔ میں نے بھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اب کچھ باتیں آپ کو سماجی پوائنٹ آف ویو سے بیان کر دیتا ہوں کہ ایک مسلمان جہاں بھی رہے اس کو کس طرح رہنا چاہیے۔ میں نے ابھی ایک آیت پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے، بہت سادہ مطلب یہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی الی آخری آیا، کہ جو شخص عمل صالح کرے،
خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ دیکھیں مرد اور عورت کی ایکولیٹی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی، جو بھی عمل صالح کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایسا نہیں کہ مردانہ کو فوقیت حاصل ہوگی اور عورت کو نیچے رکھا گیا، نہیں، جو بھی عمل صالح کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بہترین زندگی دے گا اور کل آخرت میں بھی اس کے عمل کے مطابق بہترین اجر دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اب دیکھیں صالح ایک عربی لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صالح کا مطلب ہوتا ہے درست، ٹھیک، رائٹ، کریکٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسلامی شریعت ہے، اسلامی تعلیمات، ٹیچنگز، یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ اس دنیا میں کون سا طریقہ درست ہے اور کون سا طریقہ نادرست ہے، کون سا وے رائٹ ہے اور کون سا وے رانگ ہے۔ اسلامی شریعت دراصل اسی کے بتانے کا نام ہے۔ کلمہ شہادت کے بعد، عبادات کو بتانے کے بعد، پوری اسلامی شریعت دراصل اسی کو بتانے کا نام ہے۔ عبادات بھی دراصل اسی کا حصہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہی شریعت ہے۔ اب عمل صالح دیکھیے، عبادات کے اعتبار سے عمل صالح یہ ہے کہ ایک انسان اپنا رشتہ ایک خدا واحد سے، ایک رب واحد سے مضبوط کرے، وہ شرک میں مبتلا نہ ہو۔ تو اس طرح قرآن و حدیث کے مطابق توحید کا طریقہ، وحدانیت کا طریقہ ایک صالح طریقہ ہے اور شرک کا طریقہ ایک غیر صالح طریقہ ہے۔ اسی طرح سچ بولنا ایک صالح قول ہے اور جھوٹ بولنا ایک غیر صالح قول۔ اسی طرح سماج میں رہتے ہوئے ایمانداری برتنا صالح خیال ہے، صالح عمل ہے، اور بے ایمانی کرنا غیر صالح عمل ہے۔ سماج میں رہتے ہوئے امن، شانتی، بھائی چارہ کے طریقے کو اپنانا یہ صالح طریقے ہیں، اور بدامنی، تشدد، ہنسا پھیلانا یہ غیر صالح طریقہ ہے۔ امانت کا خیال رکھنا یہ صالح طریقہ، اور خیانت کا طریقہ اختیار کرنا غیر صالح طریقہ، وغیرہ وغیرہ، یہ صالح اور غیر صالح ہے۔ اصل مسلمانوں کو اسی طرح زندگی گزارنا ہے۔ مسلمانوں کی کچھ صفات قرآن میں بتائے گئے ہیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ بعد کے زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ کچھ ظاہری چیزوں کو جوڑ دیا گیا، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، جسے تشخص یا آئیڈینٹی کہتے ہیں۔ جیسے موجودہ زمانے میں مسلمان کسے کہتے ہیں؟ موجودہ زمانے میں مسلمان اس کو کہتے ہیں جو ٹوپی پہنے ہوا ہو، کرتا پیجامہ پہنے ہوا ہو، اس کے چہرے پہ داڑھی بھی ہو، مسواک بھی رکھتا ہو، تسبیح کے دانے بھی گنتا ہو، وغیرہ، یہ کچھ ظاہری علامتیں بتا دی گئی۔ لیکن جب آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو ان میں سے کوئی بھی علامتیں بطور مسلم علامت اور مسلم آئیڈینٹی کے نہیں بتائے گئے۔ اب مسلم آئیڈینٹی کیا ہے؟ مسلمانوں کی پہچان کیا ہونی چاہیے سماج میں رہتے ہوئے؟ نمبر ایک، مسلمان خدا واحد کو ماننے والا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ خدا واحد کو نہ مانے وہ ان کو ذلیل کرتا ہو، ان کو ہٹ کرتا ہو، یہ بھی مطلب نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو لوگ خدا کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کو گالی مت دو، تم ان کو برا بھلا مت کہو، ورنہ ایسا ہوگا کہ نادانی میں حد سے گزر کر جہالت میں وہ خود اللہ کو گالی دینے لگیں گے۔ یہ خود قرآن میں ہے۔ تو مسلمانوں کو خدا واحد پر ایمان کو رکھنا ہے، ہر حال میں اسی کو فالو کرنا، لیکن دوسروں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی ہے، دوسروں کے فیتھ کے معاملے میں ہرٹ انہیں نہیں کرنا ہے، اپنے فیتھ پر عمل کرنا اور دوسروں کا احترام کرنا، یہ مسلمانوں کی ایک پہچان۔ مسلمانوں کی ایک دوسری پہچان یہ ہے، قرآن میں یہ کہا گیا کہ وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، جب غصہ آتا ہے تو انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی پہچان بتائی گئی ہے قرآن میں مومنین کی۔ اسی طرح دوسرے مقام پر کہا گیا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ جب غصہ آتا ہے تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ غصہ کو پی جانے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی ایک دوسری پہچان ہے کہ مسلمان جس سماج میں ہوگا، اچھا غور کیجئے کہ یہ باتیں قرآن میں کیوں ہیں؟ اس لیے نہیں کہ غصہ کا ماحول ہی نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ اور غصہ کو دلانے والے ماحول ہوں گے، غصہ دلایا جائے گا، پرووک کیا جائے گا، اشتعال انگیزی ہوگی، لیکن مسلمان اسے کہتے ہیں جو ان سب کے باوجود اپنے غصے پر قابو رکھے گا، غصے پر قابو رکھے گا، اور غصے پر قابو رکھتے ہوئے سمجھداری سے اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھائے گا۔ مسلمانوں کی ایک پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ زمین والوں پر رحم کریں آسمان والا ان پر رحم کرتا ہے۔ یہ بات کس سے کہی گئی ہے؟ پیغمبر اسلام نے ظاہر صحابہ سے کہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس طرح بنو کہ تم زمین والوں پر رحم کرو۔ اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ رحم کرو، انسانوں کے ساتھ رحم،
چاہے انسان تمہارے ساتھ رحم کرے یا نہ کرے۔ تو مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اور جب مسلمان دوسروں کے ساتھ رحم اور ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے تو خود آسمان والا یعنی اللہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا۔ یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ کیا مسلمانوں کی یہ پہچان آج باقی ہے؟ کیا سماج میں وہ اسی طرح کی پہچان رکھتے ہیں، بالخصوص غیر مسلم بھائی بہنوں کے درمیان، کہ مسلمان میرا پڑوسی ہے تو مجھے اس سے ہمدردی ہی کا ایکسپیرینس ہوگا، چونکہ یہ مسلمان ہے یہ ہمدردی ہی کرے گا، رحم دلی ہی کرے گا، خواہ میں اس کے ساتھ ہمدردی کروں یا نہ کروں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے رب نے ان سے کہا ہے، اس کے آخری رسول نے ان سے کہا ہے کہ تم رحم دلی کرو گے تو آسمان والا تمہارے ساتھ بھی رحم دلی کرے گا۔ غصہ کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں، پھر بیک تھوڑا سا جاتا ہوں۔ ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ٹھیک بات ہے، نصیحت کرتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ پیغمبر اسلام اللہ کے آخری رسول، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ آپ امیجن کیجئے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیا ہے، نصیحت کے لیے کہہ رہا ہے، تو آپ نے کیا نصیحت کی ہوگی؟ ہم لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ کہیں گے کہ دیکھو نماز پڑھو، بلا شبہ آپ یہ کہا کرتے تھے، روزہ رکھو، حج کر لو گے، وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم جیسے دیندار کے پاس کوئی آوے تو ہم کیا نصیحت کریں گے؟ تو ہم تو انہی سب باتوں کو صرف نصیحت سمجھتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اس شخص سے کہا کہ لا تغضب، یعنی ڈونٹ بی اینگری، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ اب اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول کوئی اور بھی نصیحت کیجئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک اور نصیحت کر دیجئے۔ آپ نے کہا کہ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ یعنی اس نے 3 بار پوچھا اور تینوں بار آپ نے یہی کہا۔ کیوں؟ کیونکہ غصہ برائی کی جڑ میں، میکسیمم برائی اور فساد کی جڑ میں کیا ہے؟ غصہ، ایگریشن۔ تو جب ایک شخص اپنے غصے اور ایگریشن پر قابو کر لے گا تو وہ بہت ساری برائیوں سے، سماجی فتنے سے اپنے آپ بچا لے گا، اپنے آپ کو۔ دوسری کیا بات ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ ثابت کر دیا بول بول کر کہ دیکھو لا تغضب، یعنی غصہ ہوگا تب بھی غصہ مت کرو، غصے کا ماحول ہوگا تب بھی غصہ مت کرو، تمہیں کوئی جھنجھوڑ کے غصہ دلائے گا تب بھی تمہیں غصہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ غصے کی حالت میں نہ تو کوئی سچا عابد بنے گا، نہ سچا دیندار بن سکتا ہے، نہ سچا دنیا دار بن سکتا ہے۔ غصہ مت کرو۔ تو 2 باتیں بتائی، غصہ نہ کرنا اور سماج میں دوسروں کے لیے ہمدردی اور رحمدلی کے ساتھ رہنا۔ تیسری بات دیکھیے، ایک حدیث رسول ہے کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگ انسانوں کے شکر گزار نہیں ہوتے ہیں وہ اللہ کے بھی شکر گزار نہیں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت ہی اہم ترین بات ہے۔ عام طور سے دیکھیے ہم لوگ ماشاءاللہ، الحمدللہ، شکریہ، سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی شان میں یہ سب کہنا اور کہنا چاہیے، لیکن یہ بات ہم بھول گئے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ انسانوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا ہے۔ ہم انسانیت کو بائی پاس کر کر خدا تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسانیت کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے؟ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہاں بیٹھے ہوئے؟ کرسی کے اوپر ہم بول رہے ہیں، مائک سے بول رہے ہیں، یہاں لائٹ لگی ہوئی ہے، وہاں چیئرز ہے، یہ پنڈال ہے، ہم نے ابھی پانی پیا بوتل میں، ہمارے گھر میں پنکھا ہے، ہم اناج کھاتے ہیں۔ کبھی اب غور کیا ہے کہ ان تمام سہولتوں اور فیسلٹیز کو آج یہاں تک پہنچانے میں پوری ہیومن ہسٹری کے لوگوں نے کتنا بڑا یوگدان دیا ہے، اور آج بھی وہ یوگدان دے رہے ہیں۔ اگر یہ ٹینٹ والے ہمیں مائک پرووائیڈ نہ کریں، چیئرز پرووائیڈ نہ کریں تو ہمارا کیا ہوگا؟ اسی طرح سماج میں رہتے ہوئے ہمارے اوپر بے شمار لوگ احسانات کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف الحمدللہ کہہ کر معاملہ چل جائے گا۔ بے شمار لوگ چھوٹے چھوٹے احسانات کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے مطابق وقت پر 5 پیسے کا بھی اگر احسان ہے، 1 روپے کا بھی احسان ہے تو 1 کروڑ روپے کے برابر ہے۔ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان اس طرح سماج میں رہے کہ وہ سب کا شکر گزار بنے، تبھی وہ صحیح اور سچے معنوں میں اللہ کا شکر گزار ہوگا، تبھی سچے معنوں میں اللہ تعالیٰ اس کی شکر گزاری کو قبول کرے گا۔ دیکھیں اسلام دراصل 2 چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک وحدانیت اور دوسری انسانیت۔ بعد کے زمانے میں ہم نے وحدانیت میں بھی گڑبڑی کی، انسانیت میں بھی گڑبڑی کی۔ ہم نے خود اپنے سماج، ہم نے ایک طرف ایک خدا کے علاوہ بہت سارے خداؤں کو بنا لیا۔ کسی نے خداؤں کی جگہ پہ مجسمے تیار کر لیے، کسی نے خداؤں کی جگہ پر اپنے اکابرین کو سیٹ کر لیا، کسی نے خداؤں کی جگہ پر اپنی اولاد، خدا کی جگہ پر اپنی اولاد کو سیٹ کر لیا، کسی نے اپنے اقتدار کو خدا مان لیا ہے، کسی نے عہدے کو پانا خدا کو پانا بنا لیا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں پہ ہم سب ایک شرک میں مبتلا ہے،
ہم نے یہ سمجھا ہے کہ صرف مجسمے کو پوجنا ہی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یعنی وہ تمام چیزیں، وہ تمام اعمال جو انسان اور خدا کے درمیان حائل ہو جائیں وہ شرک ہے۔ اب غور کیجئے کہ ہم کتنے شرک کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف ہم خدا سے دور ہو رہے ہیں اور دوسری طرف خود انسانیت سے دور ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی سیلفش ہو گیا ہے، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے سماج کا ایک بڑا حصہ آج وہ کہلاتا ہے جسے ویکر سیکشن کہتے ہیں، کمزور طبقہ کہتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے اپنے سماج کے کمزور لوگوں کی طرف نگاہیں ڈالنا چھوڑ دیا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ محض عبادات سے اور سیلف سینٹرڈ ہو جانے سے، اپنے بارے میں سوچ لینے سے کام چل جائے گا۔ باقی جو لوگ ویک پوائنٹ پہ ہے تو وہ رہ جائے، وہ سب معاملہ ہو جائے گا۔ ہم تو الحمدللہ بھی کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ بھی کہتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں، جو جہاں ہے اس سے میرا کام چل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو، انسانیت کو چھوڑ کر اس دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے پیغمبر اسلام کا معاملہ کیا تھا۔ آج ہمارا معاملہ ہم لڑائی بھڑائی دشمنی کے فریم ہی میں سوچتے ہیں۔ کیا آپ کے بھارت میں مکہ سے بھی زیادہ مسئلہ ہوگا؟ آپ نے مکہ کے بارے میں تو سنا ہوگا اکثر بڑے بڑے علماء سے، مقررین سے۔ نہیں سنا ہے تو آپ سیرت کی کتاب کو اٹھائیے اور آپ پیغمبر اسلام اور صحابہ کی جو 13 سالہ زندگی تھی مکہ میں، اس کا مطالعہ کیجیے۔ آپ یہ پائیے گا کہ آپ ابھی جہاں کھڑے ہیں ہندوستان میں، جہاں کھڑے ہیں، یہ مکہ سے بلین ٹائم زیادہ بہتر حالت میں ہیں۔ آپ مکی زندگی کا ضرور مطالعہ کیجئے، اسٹڈی کیجئے۔ بلا شبہ کچھ مسائل ہیں، پریشانی ہے، لیکن یہ پریشانی اس لیول کے نہیں، ابھی بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام کا حال کیا تھا؟ پیغمبر اسلام کے خلاف پورا عرب کھڑا تھا، پورا عرب۔ لیکن خود بیہقی کی روایت کے مطابق آپ کا حال یہ تھا کہ آپ رات کی آخری پہر کو اٹھتے اور تہجد کی نماز پڑھتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام مکی زندگی ہی سے تہجد پڑھا کرتے تھے، اسی زمانے سے۔ اب دیکھیں رات کی آخری پہر میں اٹھتے، تہجد پڑھتے، اور آخر میں جو آپ دعائیں کرتے ہیں وہ روایتوں میں موجود ہیں، اس کا آپ مطالعہ کیجئے۔ آپ یہ کہتے تھے کہ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام انسانیت بھائی بھائی ہیں۔ اے اللہ، تمام انسانیت بھائی بھائی ہیں، یہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب بھائی بھائی ہیں۔ اب غور کیجئے کہ پیغمبر اسلام یہ کب بات کہتے تھے؟ اس وقت کہہ رہے تھے جب تمام لوگ آپ کے چاروں طرف آپ کے دشمن بن کر کھڑے ہوئے تھے، سب نے آپ کے خلاف ایک مورچہ کھڑا کر دیا تھا۔ اس وقت بھی آپ لوگوں کے لیے ہمدردی کی بات کہہ رہے تھے، اللہ کے حضور رات کی تنہائیوں میں آنسو بہا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ خدایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام انسان بھائی بھائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا ماننے والا دراصل انسانیت پرست ہو۔ جس شخص کے اندر سچے معنوں میں اسلام داخل ہو جائے، اس کے دل میں کبھی نفرت جگہ نہیں پا سکتی ہے، اس کے دل میں کبھی دشمنی کے باوجود انتقام کی روش نہیں جگہ پائے گی۔ وہ انسانیت کے ساتھ زندگی گزارے گا، دوسروں کے مظالم کے باوجود وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرے گا، دوسروں کی ہدایت کی فکر کرے گا۔ مسلمان اس قوم کو کہتے ہیں جس کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ دوسروں کی ہدایت کے لیے ترسے، لرزے، رات کی تنہائیوں میں روئے، دوسروں کے تمام زیادتیوں کے باوجود وہ دوسروں کے لیے اپنے سینے میں ہمدردی کا جگہ رکھے۔ اگر مسلمان یہ کریں گے تو اللہ کی رحمت، ہمدردی اس کے ساتھ ہوگی، اللہ کی نصرت ساتھ ہوگی۔ اگر مسلمان ایسا نہیں کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ انتقامی روش اختیار کر کر آپ اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک ماسٹر اگر اسکول میں ماسٹر کا پروفیشن انجام نہ دے کر وہاں ڈانسنگ کرنے لگے، اگر ایک ڈاکٹر ڈاکٹری کا پیشہ نہ کر کر، یعنی مریضوں کا علاج نہ کر کر سڑکوں پر گالم گلوچ کا طریقہ اختیار کر لے، ایک انجینئر اگر انجینئرنگ کا کام نہ کرے، نقشہ وغیرہ بنانے کا کام نہ کرے اور جا کر سماج میں لڑائی کرے، تو کیا ماسٹر، ڈاکٹر، انجینئر، اسی طرح اسکالرز اگر سماج کے لوگوں کو علم بانٹنے کا کام نہ کریں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی وہی حیثیت قائم رہے گی؟ کہ آپ ڈاکٹر کو اسی روپ میں دیکھیں گے؟ کیا ماسٹر کو پھر بھی ماسٹر کے روپ میں آپ دیکھ پائیں گے؟ انجینئر کو پھر بھی کیا آپ انجینئر کے روپ میں دیکھ پائیں گے؟ نہیں دیکھیں گے۔ تو آخر آپ یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان جو امت محمدی کا فرد ہے، آخری رسول کا ماننے والا ہے، وہ کام نہ کرے، وہ اپنی حیثیت وہ والی ختم کر دے، کیا اس کے باوجود اس کی وہ امیج اللہ کی نظر میں باقی رہے گی؟ ہرگز نہیں رہے گی۔ اس بھلاوے سے باہر نکلیے، پیغمبر اسلام کے طریقے کو جانیے۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو آج پیغمبرانہ ماڈل کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو آج پیغمبرانہ ماڈل کو اپنانا ہوگا۔
اور سلطانی ماڈل کو چھوڑنا ہوگا۔ آج مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ کہیں پہ وہ اورنگزیب کے نام پہ لڑ رہے ہیں، کہیں پہ کسی اور سلطان کے نام پر لڑ رہے ہیں، کبھی وہ مغل کو موضوع بنا کے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ آج تک مسلمانوں کے لیے یہاں جو مسئلہ ہے بڑے پیمانے پہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ نہیں کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ حیرت انگیز بات ہے۔ آپ گہرائی میں چلے جائیے، آپ پورے سماج کا مطالعہ کر لیجئے، مسلم تاریخ کا۔ مسلمانوں کے لیے مسائل اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ نہیں ہے۔ یہ تمام مسئلہ کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ مسئلہ کہیں اور پیدا ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبرانہ ماڈل کو اپنائیں۔ دیکھیے پیغمبر اسلام کے خلاف اس زمانے کے نصرانی، یہودی، مشرکین، پورا یعنی عرب ایک مورچہ بنایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کا طریقہ کیا تھا؟ انسانیت پر عمل کرنے کا رویہ کیا تھا آپ کا؟ کہا جاتا ہے سہل بن حنیف اور قیس یہ راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے تھے اور اسی وقت ایک یہودی کا جنازہ گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ تو ایک ذمہ کا یہودی کا جنازہ ہے، اس کو دیکھ کر وہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے جو جواب دیا، دیکھیے یہ ہسٹری میکنگ آنسر ہے۔ پتہ نہیں مسلمانوں نے ان سب چیزوں کو کیسے بلا دیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا الیست نفسن، واز ہی ناٹ اے ہیومن بینگ؟ الیست نفسن، کیا وہ انسان نہ تھا؟ کیا وہ انسان نہ تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے سماج میں ایک ماحول بن گیا تھا کہ اگر کسی غیر مسلم کا جنازہ گزرے تو ہم اس کو دیکھ کر فی ناری جہنم کہا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ کی عادت نہیں ہوگی، ہم نے یہ دیکھا۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان کب سے جہنم کے سوداگر ہو گئے؟ مسلمان تو جنت کا سوداگر بن کر بھیجا گیا تھا، جنت کو دینے والا، جنت کو بانٹنے والا، جنت کا پیغام دینے والا۔ مسلمان کسی کو جہنم کا سوغات نہیں دیتا ہے۔ پورا اسلام یہی ہے۔ میں نے اسلام کی ایک تصویر آپ کے سامنے رکھ دی، میں چاہوں تو رات بھر اسلام کی انسانیت کا پیغام آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میری یہ تقریر سماج میں محض اپنی تصویر یعنی میری اور بڑی زبردستی کر کے اسلام کی تصویر بنانے کے لیے نہیں ہے۔ اسلام ایسا ہی ہے، اسلام کی امیج یہی ہے، اسلام کی تعلیم یہی ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام کی اس تصویر کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ آپ قرآن کو پڑھیے، دیکھیں قرآن میں کیا کہا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین، یعنی شکر اور تعریف کس کی؟ تمام عالم کے رب کی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ الحمدللہ رب المسلمین، یعنی مسلمانوں کے رب کی تعریف، یہ نہیں کہا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ پورے عالم کا رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ اسی طرح قرآن میں پیغمبر اسلام کے بارے میں کیا کہا گیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، You have been sent down as a mercy to all mankind۔ ہم نے تم کو تمام انسانیت کے لیے مرسی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ میں نے تم کو پوری انسانیت کے لیے زحمت، لڑائی، جھگڑا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن میں دیکھیے، قرآن میں یہ کہا گیا الصلح خیر، یعنی صلح کی روش، کمپرمائز کی روش، میل ملاپ کی روش بہتر ہے۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا ہے الحرب خیر، یعنی جنگ بہتر ہے، ٹکراؤ بہتر ہے۔ پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں کہا گیا۔ اسی طرح قرآن میں کیا کہا گیا؟ اقرا، یعنی پڑھو۔ قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ گن مارو، بندوق مارو، لڑو، جاؤ، نکلو، جلوس نکالو، فساد کرو۔ کہا گیا پڑھو، مسلمانوں پڑھو، مسلمانوں اٹھو، علم حاصل کرو۔ کہا گیا کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تب بھی جاؤ۔ کہا گیا کہ جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے راستے پہ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان راستے کو بھی جنت بنا دیتا ہے، اس راستے پر چلنے والوں کے لیے بھی جنت ہے۔ کہا گیا کہ حکمت جہاں کہیں بھی ہو وہ مسلمانوں کا خزانہ ہے۔ قرآن میں یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ اٹھو، لڑو اور لڑ کر جان دے دو۔ بلا شبہ دور اول میں کچھ لڑائیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کہ اسلام کی تعلیمیں یہی تھی، بلکہ اس زمانے کا کلچر تھا۔ کچھ لوگ ڈومیننس حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کی تھوپی ہوئی وہ لڑائی تھی جس کو پیغمبر اسلام فیس کر رہے تھے۔ لیکن خود دیکھیں کیا پیغمبر اسلام میدان جنگ میں شہید ہوئے؟ نہیں، آپ کی طبعی اور فطری موت ہوئی ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ جو جنگ کے میدان میں لڑے گا اس کے لیے بے حساب اجر ہے، لیکن قرآن میں یہ کہا گیا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ بلا شبہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ یہ قرآن میں ہے۔ یہ کچھ باتیں تھی جو بطور ریفرنس میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ جب آپ کو کھانسی آتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ سننے والا کیا کرتا ہے؟ تمہارے اوپر رحمت ہو۔ آپ جب نماز کو ختم کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی تمام عالم والوں کے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ ہر نماز کے بعد آپ یہی کہتے ہیں کہ تمام عالم کے اوپر رحمت ہو۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے باہر نکلنے پر ہمیں تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بن جانا ہے، باوجود اس کے کہ وہ ہمارے لیے زحمت بنے ہوئے ہوں، وہ ہمارے لیے مصیبت بن جائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ کی مدد ہوگی۔ دیکھیے موجودہ دنیا ایک نیا رخ اختیار کر چکی ہے۔ موجودہ زمانے میں تو اب لڑائی بڑائی، فساد اور وائلنس کو ایک غلط چیز مان لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بھی کہیں فساد ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن اصولاً ان پرنسپل پچھلے زمانے کے مقابلے میں موجودہ زمانے میں لڑائی بڑائی فساد کو ایک بری چیز مانا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام تو اس ماحول میں پیدا ہوئے جہاں انتقام لینے کو، لڑنے کو ایک اصول مانا جاتا تھا۔ اگر ایک فرد نے کسی فیملی کے ایک فرد کے کوئی نقصان ہوا، کوئی بات پہنچی، تو اب معلوم کیا ہوتا تھا، نسل در نسل یہ بات پھیلائی جاتی تھی کہ دیکھو اس سے لڑنا ہے، دیکھو اس سے بدلہ لینا ہے۔ اس ماحول میں پیغمبر اسلام پیدا ہوئے اور کہا کہ جس نے ایک انسان کو بھی قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کو بھی بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ یہ تھا پیغمبر اسلام کا پیغام کس زمانے میں؟ جب جنگ، فساد، وائلنس، ہنسا ایک اصول تھا۔ ہم تو ایک ایسے زمانے میں ہیں جہاں امن اور شانتی کو ایک اصول مان لیا گیا۔ ایسے زمانے میں ہم اسلام کے ماننے کے باوجود اور ایسے حالات میں ہم امن کے طریقے کو اپنا کر اپنے نشانے کی طرف نہ بڑھیں تو پھر ہم سے زیادہ آبھاگا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی گہری تعلیم، وزڈم کی تعلیم کو لیں۔ سبھی ساتھیوں نے تعلیم کی بات کی، ہاں جتنے لوگ ہیں بلا شبہ تعلیم ضروری ہے، لیکن تعلیم کیا ہے آپ موجودہ زمانے میں؟ صرف ایک انفارمیشن کا نام ہے۔ موجودہ زمانے میں جو تعلیم ہے، تعلیم کا جو پیٹرن ہے وہ صرف انفارمیشن ہے، وہ آپ کو ڈیٹا فراہم کرتے ہیں۔ اور اب دنیا ایک ایسے زمانے میں پہنچ چکی ہے کہ یہ ڈیٹا ہر عالم اور جاہل سب کے پاس موجود ہے، سب کے پاس گوگل موجود ہے۔ پچھلے زمانے میں بچے اسکول میں بیٹھ کر یہ رٹتے تھے کہ 1947 انڈیا گاٹ فریڈم، یعنی 1947 میں انڈیا آزاد ہوا۔ اب اس کو اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ گوگل پہ سرچ کرے گا انڈیا کب آزاد ہوا، فوراً آ جائے گا، کون کون لیڈر تھے وہ سب آ جائے گا۔ اب ضرورت کس چیز کی ہے کہ مسلمان وزڈم اور حکمت میں آگے بڑھے۔ یہ پہلے بھی ضروری تھا، یہ پہلے بھی ضروری تھا۔ مسلمانوں کا 99% جو مسئلہ ہے وہ وزڈم لیس ہونا ہے، یعنی بے حکمت والا طریقہ اختیار کرنا، غیر دانشمندانہ طریقہ اختیار کرنا، اجھٹ بن جانا۔ آپ سماج کے لیے ایسٹ بن جائیے، سماج کبھی آپ کو پرابلم نہیں پہنچائے گا۔ آپ ایسٹ بنیے، علم حاصل کیجئے۔ آخری پیغام میرا، آپ علم حاصل کیجئے، اپنے آپ کو سماج کے لیے یوزفل بنائیے، یوزفل، مفید، لابھدائک۔ آپ جب سماج کے لیے ایسٹ بن جائیں گے، لابھدائک بن جائیں گے، تو پھر سماج کی یہ مجبوری ہو جائے گی کہ وہ آپ کی حفاظت کرے، ان کی مجبوری ہوگی، آپ مجبوری بنیے۔ دور اول کے مسلمان دوسروں کے لیے مجبوری بن گئے تھے کہ ان کو بچاؤ، کیونکہ انہی کے پاس سب کچھ ہے، چاہے وہ سوشولوجی ہو، سائنس ہو، معاشیات ہو، کچھ بھی، کوئی بھی فیلڈ، ہر فیلڈ میں مسلمان آگے تھے، مسلمان دینے والے بنے ہوئے تھے۔ آپ کے لیے دو میں سے ایک آپشن ہے، یا تو آپ ٹیکر گروپ بنیے، یعنی لینے والا گروپ۔ کون گروپ؟ لینے والا گروپ۔ یا آپ گیور بنیے، یعنی دینے والا گروپ۔ اور حدیث میں بتایا گیا ہے لینے والے سے بہتر دینے والا ہے۔ مسلمان کو سماج میں دینے والا بننا ہے۔ آج بھارت میں ہم اپنے دینے والی حیثیت کو کھو چکے ہیں، ہمیں دینے والا بننا ہے۔ بہت سا مسئلہ آپ کا یوں ہی حل ہو جائے گا۔ آپ 20% ہیں، یعنی بہت کم بھی تو 15 سے 20 کروڑ لوگ، 20 کروڑ لوگ یکسوتری فارمولہ اگر بنا لے، اور وہ یہ کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، حکمت سیکھنا ہے، اور سماج کے لیے ہمیں ایسٹ بننا ہے، ایسٹ بننا ہے، سرمایہ بننا ہے، تو بھلا اس 20 کروڑ کو کوئی کچھ کرے گا؟ آپ کو تو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، جیسے پچھلے زمانے میں مسلمانوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ یاد رکھیے کہ آپ کی تقدیر جادوئی طریقے سے نہیں بدلے گی، کوئی میجک نہیں ہوگا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اور اس کرنے میں پہلا کام کیا ہے؟ علم، حکمت سیکھنا ہے، دانشمندی سے کام لینا ہے، جوش کا طریقہ چھوڑنا ہے، غصے اور انتقام کے روش سے اپنے آپ کو باز لانا ہے، اور امن اور بھائی چارے کے طریقے کو اپنانا ہے، اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اور ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ اپنے سماج کے کمزور طبقے کے ہاتھوں کو تھامیے۔ آخر کب تھامیے گا؟ اب کب وقت آئے گا کہ آپ اپنے سماج کے کمزور طبقے کا سہارا بنیے؟ پیغمبر اسلام کی جب بعثت ہوئی تو سماج میں ایک بڑا طبقہ، ایک کمزور طبقہ تھا، اس میں دو بڑے نام تھے، ایک غلاموں کا طبقہ اور دوسرا عورتوں کا طبقہ۔ ان دونوں کو سماج میں کوئی عزت نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی۔ کیا آپ بھول گئے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے
تاریخ انسانی میں جو ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن کیا، وہ کنٹریبیوشن تھی غلامی پرتھا کو ختم کرنا۔ آپ نے اس کو ختم کیا ہے، سلیوری کو آپ نے ختم کیا ہے۔ عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی، عورتوں کو فورتھ درجے کا حصہ سمجھا جاتا تھا، یعنی بس ایک کموڈٹی، ایک سامان ہے جس کو استعمال کرنا ہے۔ اٹ واز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے عورتوں کو امپورٹنس دیا۔ بعد کے زمانے میں مسلمانوں کے بارے میں یہ بات پھیل گئی، یا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ شادی کے بارے میں کہا، اور اس طرح عورتوں کا غلط استعمال۔ صحیح بات یہ ہے کہ دراصل بہت زیادہ شادی کرنے کا رواج پچھلے زمانے میں بہت عام تھا، ہر آدمی جتنی شادی چاہتا تھا کر لیتا تھا۔ یہ پیغمبر اسلام تھے جنہوں نے بہت زیادہ شادی کو سمیٹ کر 4 شادی پہ لا کے سیمت کر دیا، اور ہم نے یہ بتایا کہ اسلام نے 4 شادی بتایا ہے، بہت ساری شادیوں کو سمیٹ کر 4 شادی ملایا، اور وہ اس کے ساتھ بھی ایک کنڈیشن لگا دیا۔ وہ کیا ہے؟ یعنی ایک نیچرل وجہ کہ جب سماج میں کچھ عورتیں بیوہ ہو جائیں، بچے یتیم ہو جائیں، تو تم میں سے جو لوگ صلاحیت رکھتے ہوں اور جو لوگ ان کے ساتھ انصاف برت سکتے ہوں، تو وہ 1 2 3 یا 4 سے شادی کر لیں، یعنی ایک سوشل پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، نہ کہ اپنے سیکشول ارج کو حل کرنے کے لیے۔ یہ جنسی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ بہت بڑے سوشل مسئلے کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر اسلام نے یہ طریقہ بتایا تھا۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی اٹھے اور اپنے جنسی خواہشات کے لیے کام کرے۔ پیغمبر اسلام نے کمزوروں کا ہاتھ پکڑا تھا، بعد کے زمانے میں مسلمانوں نے کمزوروں کا ہاتھ چھوڑ دیا، ہمارے درمیان مضبوط اور کمزور کا ڈویژن قائم ہو گیا۔ بڑوں نے سمجھا کہ ہمارا کام ہو گیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا لیا، اپنی فیملی میری ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے، باقی لوگ بھاڑ میں جائیں۔ ہم نے یہ عملاً کیا ہے، اب ہمیں اپنے اس رویے کو بدلنا ہوگا، کمزوروں کا ہاتھ تھامنا ہوگا۔